السلام علیکم۔ آج بدھ کا دن ہے اور 17 نومبر 2021 کی تاریخ۔ ہماری نشریات تدبر القرآن جو ہیں یہ ان کی 278ویں براڈ کاسٹ ہے، اور آج کل ہم اس میں البقرہ جو ہے اس کی آیت نمبر 95 جو ہے اس کے الفاظ پر غور کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کی یہ چوتھی براڈ کاسٹ جو ہے وہ ہے۔ تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ نشریات آپ کی خدمت میں لاہور احمدیہ کمیونٹی، جسے تحریک احمدیہ لاہور اور احمدیہ انجمن اشاعت اسلام کے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہے۔ اور اس کے بانی جو تھے حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تعلیم تھی کہ حضرت آخری نبی ہیں جن کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نہ کسی نئے نبی نے اور نہ ہی کسی پرانے نبی، اور یہ کہ امت کو جب ضرورت ہوگی تو اس کی اصلاح کے لیے مجددین جو ہیں وہ تشریف لائیں گے، اور وہ خدا سے وہی پا کر وہ امت کے عقائد اور ان کے اعمال جو ہیں ان کی اصلاح جو ہے وہ کریں گے۔ اب ظاہر ہے اس سے اختلافات پیدا ہوں گے، اور وہ لوگ جو ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو کافر کہنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کی تعلیم تھی کہ ہر کلمہ گو مسلمان ہے، اور کسی کو ایک کلمہ گو کو دوسرے کلمہ گو کو کافر کہنے کا حق حاصل نہیں۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کچھ وحی نبوت جو ہے وہ قرآن میں شامل ہونے سے رہ گئی، مثلاً آیا رجم اور سورہ ولایت وغیرہ۔ تو حضرت مرزا غلام احمد نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے خود قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس لیے کوئی بھی حصہ جو ہے وحی نبوت کا وہ اس سے باہر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات غلط ہے۔ تو اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے اس کی کئی آیات منسوخ ہیں، لوگ تو 500 سے زیادہ آیات کا کہتے تھے کہ منسوخ ہے، لیکن حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے یہ آ کے سمجھایا کہ نہیں، قرآن کی کوئی آیت نہ منسوخ تھی، نہ ہے، اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اس بات پر بہت زور دیا کہ جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن جہاد کی وہ تعریف جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، اور وہ یہ کہ لڑائی سے واپسی پر حضرت نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر آپ نے تفصیل بتائی کہ جہاد اکبر جو ہے وہ جہاد بن نفس ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم جو ہیں آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ہے سورہ بقرہ، جیسے میں نے عرض کیا، آیت نمبر 95، اور آج جو ہے اس پہ آخری جو ہے براڈ کاسٹ ہوگی،
اور انشاءاللہ کل سے ہم اگلی آیت جو ہے نمبر 96 اس پہ بات شروع کریں گے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے بسبب اس کے جو ان کے ہاتھ پہلے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ تو ایک ہی لفظ رہ گیا ہے بالظالمین، جس پہ ہم آج بات کریں گے۔ تو چلیے، میں نے جو ہے کمپیوٹر پہ نوٹس اس طرف چلتے ہیں۔ تو لیکن یہ لفظ جو ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قرآن شریف میں 315 دفعہ آیا ہے اور 12 مختلف شکلوں میں۔ اس کا مصدر جو ہے وہ ہے ظال لام میم۔ تو اب اگر ہم دیکھیں تو 129 دفعہ قرآن شریف میں یہ ظالم کے معنوں میں آیا ہے، اور 110 دفعہ ظلمہ، اور اس کے بعد 23 دفعہ ظلمات، اور 20 دفعہ ظلم، اور 16 دفعہ ازلم، اور باقی جو ہیں وہ 2 دفعہ ہیں۔ 5 دفعہ ہے ظلم، اور اس کے علاوہ کیا ہے 4 دفعہ ہے ظالمہ ظالمت، اور 2 دفعہ ہے ظالمی، اور 2 دفعہ ہے ظلوم، اور 4 دفعہ ہے میرے خیال شاید میں نے یہ کہہ چکا ہوں ظالمات، اور 1 دفعہ ہے مظلوم، اور 2 دفعہ ہے مظلم۔ تو یہ کیا ہے؟ جن کے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے، یا نا انصافی کرنا یا نا انصافی ہونا، تو ان سب معنوں میں یہ آیا ہے۔ مثلا آیت نمبر 114 میں فرمایا ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے بڑا ظالم کرنے والا کون ہے جو لوگوں کو خدا کی مسجدوں میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے باہر بورڈ لگے ہوتے ہیں، فلاں داخل نہیں ہو سکتا، فلاں داخل نہیں ہو سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ جو ہے اس کے معنی جو ہیں ان میں جو ہے ماہرین لغت انہوں نے کہا ہے کہ ظلمن جو ہے اس کا معنی ہے کہ کسی دوسرے کا حق جو ہے تو اس میں در اندازی کرنا، اپنی حد سے نکل جانا۔ تو امام یہ جو ہے یہ بھی کہتے ہیں
کہ کچھ لوگ کہ اس کا مطلب ہے نقص اور کم کرنا، یعنی ظاہر ہے اب آپ تول رہے ہیں تو آپ کم تولتے ہیں، تو آپ نے دوسرے کی ملکیت میں جو ہے وہ ہاتھ مارا۔ وہ کیسے؟ کہ آپ کہتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی 1 کلو چینی چاہیے، آپ جو ہے تولتے ہیں تو ابھی 1 کلو نہیں، 1 کلو سے کچھ کم ہے۔ اب خریدنے والے کا حق تو 1 کلو ہے، لیکن آپ اس سے کم جو ہے وہ تول کے تو اس سے پیسے 1 کلو کے لے لیتے ہیں۔ تو امام راغب جو تھے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ظلمن جو ہے اس کا مطلب جو ہے کسی چیز کو درست جگہ پر نہ رکھنا۔ اس کی وجہ کئی ہو سکتی ہے کہ اپنا زیادتی ہو سکتی ہے، یا صحیح وقت پر یا اصلی جگہ سے کسی چیز کو ہٹا دینا، کسی چیز کا توازن جو ہے وہ بگاڑ دینا۔ تو اب یہ دیکھیں نا، صحیح وقت پر، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اپنا کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، انہیں ہسپتال لے کے گئے تو وہ جناب صحیح وقت پر انہیں جو ہے علاج نہ مل سکا۔ ڈاکٹر صاحبان جو تھے وہ سارے اپنا فوج کی پریڈ دیکھنے گئے ہوئے تھے۔ اب یہ ظلم ہوا نا، کہ صحیح وقت پر اور صحیح جگہ بھی، کہ ڈاکٹر جس کا کام ہسپتال میں ہونا وہ ہسپتال میں نہیں تھا، وہ جا کے پریڈ دیکھ رہا تھا۔ ایک اور جو تھے لغت کے ماہر وہ کہتے تھے کہ اس کا بنیادی مطلب جو ہے وہ ہے اندھیرا اور زیادتی کر کے اپنے جو ہیں کیا اس کا کہا جائے لمٹ، اس کو پار کر کے تو کسی چیز کو بے جگہ رکھ دینا۔ اب اس کی بہت مثالیں ہیں کہ مثلاً کسی کا بھانجا بھتیجا ہے تو وہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کو کوئی نوکری دی جائے یا اس کو کوئی پروموشن دی جائے یا کچھ اس طرح کا کیا جائے۔ تو اب وہ صاحب جو ہیں اگر اپنا اختیار جو ہے وہ استعمال کر کے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب ان کا جو رشتہ دار ہے اس کو یہ نوکری یا ترقی یا جو بھی مل جائے، تو آپ نے ایک چیز کو یعنی ان صاحب کو غلط جگہ رکھ دیا نا۔ تو یہ جو ہے مظلوم پھر اسے کہتے ہیں کہ جس سے کوئی چیز زبردستی لے کے تو کسی اور کو دے دی جائے۔ بیسیکلی اس کا یہ ہے کہ کسی کا حق جو ہے وہ کم کرنا۔ اب اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس میں سیاست بھی آ جاتی ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثلاً جس طرح امریکہ کے الیکشنز جو ہیں ان میں ان کے لیے لاکھوں کروڑوں ڈالر چاہیے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک امیدوار جو ہے جو اچھا ہو، جس کی پالیسی صحیح ہو، وہ ہار جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنا جو ہے سرمایہ اس کا انتظام نہیں کر سکتا، کروڑوں ڈالر جو ہے وہ۔ تو اس طرح جو ہے اگر غلط لوگ جو ہیں وہ الیکشن جیت جائیں کسی بھی ملک میں تو ان پہ پھر عربی کی وہ مثال لگے گی کہ اپنا ایک
بھیڑیے سے یہ توقع کرنا کہ وہ بکریوں کی حفاظت کرے گا ظلم ہے. یعنی بھیڑیا جو ہے وہ صحیح جگہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے اگر ایک انسان صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے وہ سیاسی اقتدار حاصل کر لیتا ہے تو وہ وہی چیز جو ہے وہ اس پہ اپلائی ہوتی ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ الظلمات جو ہے اس کا مطلب ہے یہ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو ظلم جو ہے وہ ناانصافی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور یہ ظلمات یعنی اندھیرا روشنی نہ ہونا. آپ کو اس میں ان معنوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اندھیرا کیوں ہے، اس لیے کہ جس جگہ روشنی ہونی چاہیے اس جگہ روشنی نہیں تو وہ اندھیرا جو ہے وہ ہو گیا. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن میں ظالمین جو ہے یہ تو اس کا لفظ جو ہے بہت جگہ آیا ہے. تو اس ظالم کون ہے؟ جو اپنا دوسروں کے حقوق پر ہاتھ مارے، در اندازی کرے، جو اپنا جو لمٹس ہیں اپنی ان کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں، یعنی قانون توڑیں، لوگوں کے جو ہے جو قرضہ لیا ہے وہ پورا نہ ادا کرے. لیکن اس میں ظالموں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو لوگوں کے انسانی حقوق پر، بنیادی انسانی حقوق پر ہاتھ مارتے ہیں. وہ بنیادی انسانی حقوق کیا ہے کہ ہر ایک انسان جو ہے اس کو حق ہے کہ جس مذہب کو چاہے اختیار کرے، جس مذہب کو چاہے چھوڑ دے، جس طرح چاہے عبادت کرے، اپنے مذہب جو ہے اس کا پرچار کرے، اس کی تبلیغ کرے. یہ سب بنیادی انسانی حقوق ہیں. ان انسانی حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنا جہاں چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی جہاں چاہے وہ شادی کرے. اب ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ اپنا لڑکی اگر کہے کہ مجھے فلاں لڑکا پسند آ گیا میں نے اس سے شادی کرنی ہے تو کئی ممالک ہیں جہاں ایک زلزلہ آ جاتا ہے کہ جناب یہ لڑکی جو ہے اس کو لڑکا پسند کیسے آ گیا، یہ ہوا کیا. حالانکہ حضرت کا زمانہ جو تھا وہ حدیثیں موجود ہیں، حضرت کی اپنی مثال جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے. میں نے بہت دفعہ وہ واقعہ آپ کے سامنے دہرایا ہے کہ ایک لڑکی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میرے باپ نے مجھ سے پوچھے بغیر میری شادی کر دی. حضور نے فرمایا کیا تجھے اپنے باپ کا کیا منظور ہے؟ اگر نہیں تو میں ابھی اعلان کرتا ہوں کہ تیری شادی کبھی ہوئی نہیں تھی، تیرے حقوق پر کسی نے ناجائز چھاپا مارا. اب حضرت وسلم کے الفاظ پر غور کریں کہ میں ابھی اعلان کرتا ہوں کہ تیری شادی کبھی ہوئی نہیں تھی، یہ نہیں کہ میں طلاق کا اعلان کرتا ہوں. یعنی بیسک فنڈامنٹل رائٹ جو ہے، اور یہی چیز جو ہے یہ اب مغرب جو ہے اس کے لوگوں نے جو ہے وہ بھی اپنے قوانین میں شامل کی ہے کہ جناب
مرضی ہونی چاہیے، رضامندی ہونی چاہیے۔ اسی طرح اسی چیز میں، ظلم میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ کوئی جو ہے کام کرے، محنت کرے، وہ کوئی بھی ہو، تو آپ اس کو اس کی محنت کا پورا صلہ نہ دیں۔ یہ بھی دوسروں پر زیادتی ہے۔ میں جانتا ہوں، کسی نے مجھے ایک قصہ بتایا، ڈاکٹر صاحب تھے کہ اپنا وہ کلینک بند کرنے والے تھے، گھر کے باہر ہی ان کی کلینک ہے، تو اپنا ایک خاتون آ گئیں، تو جب انہوں نے دوائی اور نسخہ وغیرہ اور فیس مانگی تو وہ کرنے لگ پڑی کہ میرے پاس پیسے نہیں، کچھ تو کریں، حالانکہ وہ معمولی رقم مانگ رہے تھے۔ تو جب وہ جانے لگیں تو ڈاکٹر صاحب بھی اٹھ کے ساتھ چل پڑے، تو انہوں نے، خاتون نے بہت کہا نہیں نہیں نہیں، آپ بیٹھیں، آپ تکلیف نہ کریں، یہ وہ فلانا ڈھینگڑا۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میں نے تالا ہی لگانا ہے، میں یہاں بیٹھ کے انتظار کرتا رہوں گا کہ نوکر کا کہ آ کے تالا لگائے، پھر میں اندر جاؤں۔ تو جب وہ دروازے تک پہنچے تو وہاں 25 لاکھ کی نئی کار کھڑی تھی۔ اب پوچھا جائے کہ کیا یہ ظلم نہیں کہ دوسرے کی محنت، اس ڈاکٹر کی محنت، اور اس میں سب آ جاتے ہیں، ڈاکٹر، ٹیچر، مزدور، اپنا مزارع، ہر ایک اس میں آ جاتا ہے۔ یہی میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم جو ہے، اس نے جن لفظوں میں اپنا پیغام جو ہے وہ دیا ہے، وہ خدا تعالیٰ نے ایسے لفظ چن کے استعمال کیے ہیں جن کا معنی جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ تو یہ جو ہے کسی کی محنت جو ہے اس کا پورا، اس کو صلہ نہ دینا۔ مزدور ہے، اس نے 10 گھنٹے کام کیا، آپ نے اس کو 8 گھنٹے کے پیسے دیے، یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ پھر ہم اپنے آپ سے، اپنے نفس سے، اپنی روح سے ہم ظلم کرتے ہیں، صرف دوسروں سے نہیں، ہم اپنے آپ سے ظلم کرتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ہم نے تیاری کرنی ہے اگلے جہان کی، اور جو اقدامات ہم کرتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس جہان میں تو شاید ہمیں فائدہ ہو جائے، لیکن اگلے جہان میں اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے کہ جواب طلبی ہوگی، پوچھا جائے گا، ہاں بھائی صاحب ادھر آئیں، ذرا بتائیں، آپ نے فلاں وکیل کی پوری فیس کیوں نہ دی، آپ نے فلاں ڈاکٹر جو ہے اس کی پوری فیس کیوں نہ دی، آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے وہ کیوں کیا۔ تو یہ اپنی روح جو ہے، اپنا نفس جو ہے، ہم اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم صرف دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتا، ہم نے اپنی اولاد جو ہے اس کو تعلیم سے محروم کر دیا۔ اس کی مثال ہے، ایک مثال نہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ میں حیدرآباد میں تھا، ہندوستان میں، تو وہاں ایک درزی تھے، ساتھ ایک لڑکا بیٹھا تھا 12 سال کا، یعنی کاٹ رہا تھا یا سی رہا تھا میرے خیال میں کچھ وہ۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اسکول تو کھلے ہیں، تو یہ اسکول نہیں جاتا؟ تو کہنے لگے اسکول جا کے کیا کرے گا؟ میں نے کہا جی اسکول جا کے یہ پڑھے گا، لکھے گا، اور کیا کرے گا؟ تو کہنے لگے پڑھ لکھ کے اس نے کیا کرنا ہے، اس نے یہی کام کرنا ہے نا۔ تو بجائے اس کے کہ میں اس کی جگہ کسی اور کو رکھوں اور اس کو تنخواہ دوں، اور یہ جب 15 16 17 سال کا ہو جائے پھر میں اس کو بٹھا کے کام سکھانا شروع کر دوں، میں نے 10 سال کی عمر سے ہی اس کو کام سکھانا شروع کر دیے۔
ایک تو تنخواہ بچ گئی ایک مزدور کی، دوسرا یہ ہے 3 4 5 سال میں یہ فلی ٹرین ٹیلر بن جائے گا. وہ تو بات درست ہے، ان کی ایک سکل تو اس کے ہاتھ میں آ جائے گی، لیکن بنیادی تعلیم سے وہ بچہ محروم رہ گیا. پڑھنے سے، لکھنے سے، میتھمیٹکس سیکھنے سے. اب یہ باپ ہے جو بیٹے پہ ظلم کر رہا ہے، یہ باپ ہے جو بیٹے پہ ظلم کر رہا ہے. وہ اپنی جو ہے کیا پاور جو ہے اس سے وہ تجاوز کر رہا ہے. باپ کا فرض یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دے، جتنی وہ دے سکتا ہے. تو یہ اپنا آگے بھی سورہ بقرہ میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ ظالم ہیں. اور عام طور پہ اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جناب کسی کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے. کسی طاقتور نے کسی کمزور کو مارا، یہ بھی ہے. لیکن کیا یہ خدا کی حدود جو ہیں ان سے تجاوز کرنا نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے شادی کرو جو آپ کو پسند ہے، اور آپ اپنی بیٹی جو ہے اس کی شادی کر دیتے ہیں کسی ایسے شخص سے جو اس کو پسند نہیں، یا کم از کم ایسے شخص سے اس کی شادی نہیں کرتے جو اس کو پسند ہے. تو یہ آپ اپنی حدود جو ہیں ان سے تجاوز کر رہے ہیں، اور آپ کی جواب دہی ہوگی. تو میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ کہنے لگے کہ آئیے ہم مہم چلائیں کہ شریعت جو ہے وہ نافذ کی جائے پاکستان میں. میں نے کہا ساری شریعت تو مشکل ہے، ہم ایک قانون سے شروع کرتے ہیں. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے. میں نے کہا قانون یہ ہے کسی لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتی. میں نے جو قصہ آپ کو سنایا وہی میں نے دہرایا. میں نے کہا کہ یہ اپنا اس وجہ سے. تو وہ کہنے لگے نہیں دیکھیں نا، پھر ہمارا معاشرہ، ہمارا یہ، ہمارا وہ. تو میں ہنس پڑا. میں نے کہا دیکھیں کیسی مزے کی بات ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو اسی طرح رکھنا چاہتے ہیں. اسلام جو ہے وہ تو آیا ہی اس لیے تھا کہ معاشرے میں اصلاح کی جائے. تو آپ کہتے ہیں شریعت نافذ کر دو لیکن معاشرہ جو ہے بارے رسم و رواج ان کو نہ چھیڑو. تو حضرت نے کیا رسم و رواج جو تھے وہ نہیں چھیڑے تھے ان لوگوں کے، اپنے لوگوں کے؟ ظاہر ہے چھیڑے تھے، اور کہا تھا کہ یہ بات غلط ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے. تو اب ظلمت کے مقابلے میں نور ہوتا ہے، اندھیرے کے مقابلے میں روشنی ہوتی ہے. تو یہ روشنی جو ہے، یہ اندھیرا جو ہے ایک جہالت کا اندھیرا بھی ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اگنورنس. اور تعلیم جو ہے، نالج جو ہے وہ نور ہوتا ہے جو آپ کی زندگی روشن کر دیتا ہے. لیکن ایک نور کی قسم خاص ہوتی ہے، اور اس پہ ہم ختم کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ وہی ہے. تو یعنی جہالت اور اندھیرا کئی قسم کا ہو سکتا ہے، لیکن نور یا روشنی جو ہے وہ سارے اندھیرے کو دور کر دیتی ہے. تو ظلمت کی جمع کیوں ہے؟ اس لیے کہ جیسے میں نے عرض کیا اندھیرا بہت طرح سے ہو سکتا ہے، جہالت کا ہو سکتا ہے، لا علمی کا ہو سکتا ہے، وہی نہ آنے سے ہو سکتا ہے،
کتنی طرح کا اندھیرا ہے، لیکن ایک چیز علم جو ہے، علم کی روشنی، وہ اس کو دور کر دیتی ہے۔ تو اسی لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرنا اور پھیلانا اپنے اوپر لازم کر لے۔ اور لاہور احمدیہ کمیونٹی یا جماعت احمدیہ لاہور یہ جو کام کر رہی ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہمیں کوئی اصرار نہیں کہ آپ اتفاق کریں ان باتوں پر ہم کے ساتھ، لیکن اصرار صرف اس بات پہ ہے کہ آپ علم حاصل کرنے اور علم پھیلانے میں لگ جائیں اور ہماری بھی اس میں مدد کریں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ آپ جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں، خدا تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نقصان اور شر سے بچائے۔ میں کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم، خدا حافظ، گڈ بائے۔